توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی کٹیہار کے 2-3 پروگرام کینسل ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی۔ آپ کے اسی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں۔ موسم کب چینج ہو جائے، کب طوفان آ جائے، کب سیلاب آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں۔ اور کہیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں، جس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھپات کرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سیلڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے۔ بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا، بیٹیوں کو مارنے کا رواج 1400 سال پہلے بھی تھا۔ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، کیا کروں؟ اگر بیٹی کے بارے میں سماج کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے تانا مارے گا تو کیوں بیٹی کو پال رہا ہے۔ ایسے بھی قبیلے بہو لائیں گے، بیوی لائیں گے، مگر بیٹی پیدا ہوگی ان کے قبیلے میں بیٹی کو مارنا، بیٹی کا باپ بننا یہ عیب تھا۔ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کے باپ کو پتا چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے اپنی بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کروں۔ وہ تو مٹی میں جا کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، مگر بیٹی کا جنم ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان
آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا سوسائٹی والا انسان کیا کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ کر کے ایبارشن کروا لیتا ہے۔ کبھی موقع ملے نا تو یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لینا ایبارشن کیسے ہوتا ہے۔ ارے عرب کے وہ جاہل لوگ بیٹی کو زمین میں ڈالتے تھے، بیٹی ایک بار تڑپتی تھی، ایک بار روتی تھی، اس کے بعد جب اس کی جان ختم ہو جاتی تھی بیٹی رونا بند کر دیتی۔ مگر یہاں اس بچی کو جو بیچاری ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا گربھ ہے، 2 مہینے کا گربھ ہے، 3 مہینے کی پریگننسی ہے، اس نے لے جا کے ڈاکٹر سے کہا ایبارشن کر دو۔ ڈاکٹر نے ایبارشن کیا، اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے، اس بچے کو، اس معصوم بچی کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تیار ہونے کے پروسیس میں ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی باڈی کے، اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا ہے۔ واہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے، تو کل بھی بیٹی کا قاتل تھا تو آج بھی بیٹی کا قاتل ہے۔ آج بھی بیٹیوں کو لوگ قتل کر رہے ہیں، اور کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے۔ یہ سماج، یہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو بڑی دیندار کہتی ہے، وہ سال میں جلسے کراتی ہے، جو پروگرام کراتی ہے، جس کے چہرے پر لمبی داڑھی ہے، جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اسی سماج میں جہیز چلتا ہے، اسی سماج میں بارات چلتی ہے، اسی سماج میں غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے غریب بیٹی کا باپ لون لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، پھر اپنی غریب لڑکی کی شادی کرتا ہے۔ اس غریب انسان جس کے پاس 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے کا بوجھ سمجھتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے، پورا معاشرہ ہے۔ بیٹی کو بوجھ بنا کے رکھا، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہوتی۔ اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نبی دی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو، اپنے سب سے محبوب نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا۔ اور معاف کرنا، میرے نبی صرف بیٹیوں کے باپ نہیں تھے، بیٹیوں کی جان تھے۔ میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر یہ بتا دے گا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کا جینڈر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ نہیں بتا پائے گا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا پائے گا وہ لڑکا ہو یا بچہ یا بچی دنیا میں آنے کے بعد نیک بنے گا یا برا بنے گا، نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا، مسلمان بنے گا یا کافر بنے گا، وہ کیا بنے گا، اس کا کیریکٹر کیا ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں جو بچہ ہے اس کا XYZ سب اللہ جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آپ سوچتے ہیں کل کہیں پروگرام ہے، آپ پہلے سے پلاننگ بنا کے بیٹھے کل مجھے پروگرام میں جانا ہے، اچانک کوئی معاملہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ٹرین لڑ گئی، کوئی بس گر گئی، کوئی روڈ پہ جام ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم فائنل اور کنفرم نہیں جانتے کہ ہم کل کیا کریں۔ ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں، لیکن کنفرمیشن ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کل کیا کریں۔ اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ قاری عبدالباسط صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کٹیہار کے اور یہ ضلع
کٹیہار کے گھسیا گھاٹ کا رہنے والا. ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا, امریکہ میں ایک لیبوریٹری بنائی جا رہی ہے, ایک پریوگ شالہ, اور وہاں انسان کی باڈی کو رکھا جا رہا ہے, اور ایک باڈی کو رکھنے پر کئی کروڑ روپے خرچ آ رہے ہیں. اور انسان باڈی کو رکھ کر کے کیا پلاننگ کر رہا ہے, دوبارہ اس مردہ کو ہم زندہ کیسے کریں, اس پر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنی باڈی کو اس میں پریزرو کروا رہے ہیں, اور اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ کیسے مردہ انسان کو زندہ کیا ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے. قرآن کریم اٹھاؤ, سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. میرے بندو, جب تمہاری موت کا ٹائم آئے گا, جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی, اور تم دیکھو گے مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے انسان کو موت آئے گی. کبھی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتفاق سے میرے نانا کا جب انتقال ہوا تو میں وہاں پہ تھا. جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے, انسان کی آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں, کیونکہ روح جو ہوتی ہے میرا فرشتہ لے کے جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہو جاتی ہیں, اور اگر منہ کھلا ہے تو منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. مرنے والے کو تم دیکھتے ہو کہ وہ مر رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ماں کا انتقال ہو رہا ہے, بچے بغل میں بیٹھے ہیں, باپ کا انتقال ہو رہا ہے, بیٹے بغل میں بیٹھے ہیں. بیٹوں کو یہ لگ رہا ہے کہ باپ سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں, بیٹی کو یہ لگ رہا ہے ماں سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. فَلَوْلَا إِذْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اے میرے بندو, اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, کوئی موت دینے والا نہیں ہے, اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو, تم کسی کے پاور میں نہیں ہو, تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو, ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا دو. نہیں کر سکتے, مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. جو مر گیا وہ مر گیا. اب ہماری بے بسی بتاتی ہے, جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا, دنیا میں میں آپ کے سامنے آیا ہوں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آیا, مریں گے تو کیا پہنیں گے؟ کفن پہن گے. دنیا میں نہانے جائیں گے, کوئی لکس سے نہا رہا ہے, کوئی لائف بوائے سے نہا رہا ہے, کوئی سنتھال سے نہا رہا ہے, کوئی الگ الگ برانڈ کے صابن استعمال کر رہا ہے. جاڑے کا موسم ہے, گرم پانی کر کے نہا رہے ہیں. گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں گیزر لگواتے ہیں. گرمی کا موسم ہے, ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں. مر گیا بیچارہ, کچھ نہیں بولتا. گرم سے نہلاؤ, ٹھنڈے سے نہلاؤ, صابن کے ساتھ نہلاؤ, بنا صابن کے نہلاؤ, کچھ نہیں بولتا. دنیا میں نہاتا تھا, اپنا الگ ایٹیٹیوڈ تھا, آدھا آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا. چہرے کے لیے الگ فیس واش تھا, باڈی کے لیے الگ باڈی واش تھا, بالوں کے لیے الگ شیمپو تھا. لیکن آج مرنے کے بعد آج اتنا بے بس ہے انسان, دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں, اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں. وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو لکس سے نہایا کرتا تھا, تم مجھے بیل کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو بڑا صابن سے نہایا کرتا تھا, میرا فیوریٹ صابن کہاں ہے, میرا شیمپو کہاں ہے, میرا باڈی واش کہاں ہے, میرا فیس واش کہاں ہے؟ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو دنیا میں پانی ہمیشہ گرم کر کے نہایا کرتا تھا, تم مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ دنیا میں نہاتا تھا, باتھ روم میں پیک ہو کر کے نہاتا تھا, آج اس کے نہلانے والے
اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے بدن کا کپڑا بھی نہیں اتر رہا ہے، کینچی سے اس کا کرتا کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے اس کی بنیان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا تہبند اتارا جا رہا ہے، اس کا انڈر ویئر اتارا جا رہا ہے، آج اس کی شرمگاہ کو دوسرے لوگ کھول کر کے نہلا رہے ہیں۔ اللہ، کتنی بے بسی ہے۔ نہلا دیا گیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ اسلام کی تعلیم دیکھو، امیر آدمی کو بھی وہی کفن دینا ہے، غریب کو بھی وہی کفن دینا ہے، وہی سوتی کپڑا ہے، وہی سفید چادر ہے۔ دنیا میں بہت رنگین رنگین پہن کر کے چلا کرتا تھا، برانڈیڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ آج مرنے کے بعد اسی سوتی چادر میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے، اسی سوتی کفن میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے، کفنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد قبرستان لے کے جانا ہے۔ اگر قبرستان قریب میں ہے، جنازے کی چارپائی پہ لاش کو رکھا گیا، چارپائی کو 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، لے کے قبرستان پہنچا۔ کتنا بے بس ہے انسان، مرنے کے بعد ہل نہیں سکتا۔ اس کی باڈی کو 4 لوگ مل کر کے جنازے پر اٹھا کر کے لے کے قبرستان لے کے جایا گیا۔ وہاں پہلے سے قبر کو کھود کر کے ریڈی کیا گیا ہے، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر تیار ہو گئی۔ گھر والوں نے کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کر دی، آسانی کی دعا کر دی، پھر اس کے بعد مٹی ہاتھ سے اپنے مٹی جھاڑ کر کے گھر والے واپس چلے گئے۔ اے انسان، تو کتنا غافل، تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ سب مرنے والے، سب کو موت آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کو موت آئی کہ نہیں؟ آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے سنیے۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔
وَزَانِتُمُ النَّصَارَىٰ تو تمتن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے، تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یمن اسلام کا دائی بنا کر حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس آئے۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ، اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے، اور رسول کی قبر کے پاس سے آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا آنسو جاری ہو گئے، اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو تاج مبارکت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ بن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی ایک چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ گیا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے لے کے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے، اے عائشہ، وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی عضلوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کے ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں، ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی کتنا بیان کیا تھا کہ ابو بکر صدیق سارے پتہ ہونا،
اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی کو ایک کامن بات بتا رہے، عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگوں اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اے لوگوں مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، وہ دروازہ اوپن رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ نبی کے آخری جو دنوں کی بات ہے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کا دن آیا۔ بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو میرے انصاری صحابہ، میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا، انہم کرشی و عیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر کبھی تم امیر بن جانا، مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا، تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ جمعرات کا دن آیا، نبی نے ظہر پڑھائی، نبی نے عصر پڑھائی، نبی نے مغرب پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کی نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑے چکر کھا کے گر پڑے، ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین پر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو مت۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کو آرڈر ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ کیا کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے۔ 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز، اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھی۔ سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے سنیچر کا دن۔ نبی بہت بے چین ہے، اتنے بے چین ہیں کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا
لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر یہ سجدہ کرنے لگے۔ او لوگوں تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجیے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ